آج محفل شروع کرنے سے پہلے ملک کے حالات پر باتیں کر لیں۔ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ایک لیڈر نے بیان دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر اسے سیٹ نہیں ملی۔ پھر یہ کیا تھا؟ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، غلط بیانی ہو گئی؟ یہ جو موجودہ 1990 کے الیکشن کا واقعہ ہوا ہے، یہ بہت سارے اور واقعات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تو سب اخبار میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، الیکشن ہو گیا، مگر الیکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو سیاست میں شامل نہیں ہیں۔ مثلا رزلٹ اناؤنس کرنے والے سیاست میں نہیں ہیں مگر الیکشن میں شامل ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار لوگ ہیں۔ جب فیصلہ عوام پر چھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے کہ مرکز نے صوبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کوئی صوبوں کے اتنا اوپنلی خلاف ہو جاتا۔ یہ نہ کہنا کہ وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہو وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ پچھلے مہینوں میں تو یہ ہوتا رہا کہ ادھر کے آدمی ادھر چلے گئے اور ادھر کے آدمی ادھر آ گئے، پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی اور ان کو 5 یا 10 کروڑ روپیہ ملا بے ایمانی کرنے کا۔ ایسا ہوتا رہا ہے نا۔ جب یہ خبریں آتی تھیں تو جو دانا لوگ تھے یا اللہ کے قریب رہنے والے یا دعا کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اب اس میں نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں آج اس بات پہ حیران ہوں اور خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ غلط آدمی کو جانا چاہیے۔ تو اقتدار سے الگ کرنے والی طاقت جو ہے وہ بڑی طاقت ہے۔ دیوار کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھہرے گی کہ نہیں، سیمنٹ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، آنے والے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کب جانا ہے۔ لیکن جب یہ محسوس ہو کہ موجودہ حکومت قوی ہے اور پھر وہ ختم ہو جائے تو یہ اللہ کے کام ہے۔ ایک گروپ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کروڑوں کو ادھر کر دے اور کروڑوں کو ادھر کر دے، جو مرضی چاہے کر دے، زمین آسمان کر دے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کے بعد طاقت میں ذرا کم ہو جائے، لیکن وہ ایسا جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں، اتنی خاموشی گویا نہیں ہو۔ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو بڑی عجب بات ہے۔ ایسا واقعہ کہ بولنے والے کو وہ واقعہ چپ کرا دے تو یہ بڑی بات ہے۔ طاقت والے اگر کمزور ہو جائیں تو یہ بڑی بات ہے۔ مسافر اگر مقیم ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ سب بڑی بڑی باتیں دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑے بڑے واقعات ہیں۔ چند دن پہلے جو لوگ بڑے کمزور تھے، خطرے میں تھے، پھر ایسا ہوا کہ ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک بڑا چودھری ایک فقیر کے آستانے پر گیا اور بابا جی سے کہا کہ میری سیٹ تو گئی۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں جاتی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ وہ تو چلی گئی، پھر بڑا رویا۔ بابا جی نے کہا کہ تجھے سیٹ مل جائے گی، پھر وہ بڑی اکثریت سے جیت گیا۔ اس طرح کے واقعات قابل غور ہیں۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے کہ کئی لیڈر رہ گئے، ہار گئے، کئی شرارتی لوگ پیچھے رہ گئے۔ وہ جو جوڑ توڑ کرنے والے تھے، اچھا ہوا شور شرابہ بند ہو گیا۔ اس طرح بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات ابھی خطرناک ہونے والے ہیں۔ جو مقدمے درج ہیں یا درج ہونے والے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ اگر کسی طریقے سے جرم ثابت ہو گیا تو پھر یہ ٹریسن ہے، ملک سے غداری ہے۔ غداری کی سزا موت ہوتی ہے نا۔ پچھلے لیڈر کا قصور ڈھونڈ کے رکھا کرو تاکہ آئندہ جو لیڈر ہو اسے بتا دیا جائے کہ ایسا کام نہ کرنا۔ لیڈر اگر اپنے غلط ساتھی کو نہ روکے تو اس کی سزا بھی لیڈر کو مل جائے گی۔ اس وقت وہ ملک کا خیال نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں جیسے ملک فتح کر لیا ہو۔ شریعت کے خلاف بولتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس کے خلاف کام ہوا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ غریب عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ قانون سازی بھی تقریباً زیرو ہے۔ میرے پاس کئی لوگوں کے فون آئے۔ ہارنے والوں نے سہارا ڈھونڈا اور جیتنے والوں نے غرور کیا۔ دعا کریں کہ جو لوگ جیت کر آئے ہیں وہ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے کام کریں۔ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے صرف وحدت ہی مفید ہے اور افراد مفید نہیں ہوتے۔ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر سارے ہی مفید ہیں۔ قانون ہمارا بنا ہوا ہے، منزل متعین ہے یعنی اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا کہ کیا تیرا اور کیا میرا، لین دین، حساب کتاب، اپنا حق لے لو اور دوسرے کا حق دے دو۔ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ رکھو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آپ کے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسرے کی ضرورت ہے تو اسے دے دو، ساری معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جو پیسہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے یہ مت رکھو۔ یہ کس کو دو گے؟
ضرورت مند کو، پھر نہ کوئی ضرورت مند رہ جائے گا اور نہ فالتو پیسہ رہ جائے گا، پھر معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اس طرح لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، سیاست والے لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مخلصین ہوں تو جو آدمی مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہے گا وہ مارا جائے گا، اور جو خدمت کرنا چاہے گا وہ بچ جائے گا، جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ مارا جائے گا۔ اب سخت وقت آ گیا ہے، اگر اقتدار پہ جھگڑا ہو تو یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے۔ اگر وہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر کون بنے تو کہو کہ سارے ہی بن جاؤ، مگر سارے نہیں بن سکتے، صرف ایک ہی بنے گا۔ کون بنے گا؟ یہ نہ کہنا کہ جس نے زیادہ خرچہ کیا ہے وہ بن جائے۔ پرائم منسٹر خرچے سے نہیں بنتے بلکہ دماغ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ بنتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں میں عقل مند کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ اگر عقل مند ہوتا تو پھر الیکشن کیوں لڑتا، پھر پرائم منسٹر کون بنے گا؟ ایسا نہ بنانا کہ ملک پسماندہ ہو جائے۔ اگر کسی اور کو بنایا تو خرچہ کرنے والا کہے گا کہ میں نے تو اتنا خرچہ کیا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو بننا ہے۔ اگر یہ کہے کہ باری باری بن جاؤ تو باری باری تو پرائم منسٹر نہیں بنا کرتے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ جس کو بنانا چاہیے اسے کوئی نہیں بنائے گا۔ اب یہ دقت ہے اس میں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک میں کام کرو اور وزیر بننے کی کوشش نہ کرو۔ جنہوں نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ معاہدے انہوں نے اس لیے کیے تھے کہ اس حکومت سے مل کے جان چھڑاؤ، اب اس سے جان چھوٹ گئی ہے، مگر معاہدے پورے نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک نے بیک وقت سب سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اب سارے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، تو یہ دقت ہوئی پڑی ہے۔ بہرحال ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فارمولہ بن جائے گا، پھر بہتر شکل نکل آئے گی۔ آپ سب لوگ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ملک کو سلامت رکھے اور بہتر شکل پیدا ہو جائے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ افسوس ہے اس بڑھیا پر جس نے ساری عمر باریک سوت کاتا اور آخر میں اسے الجھا دیا۔ کئی لوگ باریک سوت کاٹتے رہے، تصوف کرتے رہے، روحانیت کرتے رہے، شب بیداریاں کرتے رہے، بڑے بڑے اذکار کراتے رہے، لیکن اندر سے وہ بات نہیں تھی۔ لہٰذا ایسی جگہ پہ غلطی کر کے جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ تھوڑی بہت بے تکلفی کر لو تو اللہ مائنڈ نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آتا ہے تو آپ سن لو، اللہ مائنڈ نہیں کرتا، کیونکہ وہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی بے تکلفی کرو گے تو گستاخی میں مارے جاؤ گے۔ با خدا دیوانہ شو و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس رہوں گا، تم میرے رہنے کا انتظام کرو، واپسی کا کرایہ بھی، استغفر اللہ، یہ تو اس بندے کی مت ماری گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تو یہاں پر بھی رجال الغیب آتے ہیں جو زندہ انسان ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر کھڑا ہو، باہر سے آواز دے، سلام کرے تو وعلیکم السلام، پھر میں اسے بھیج دوں۔ آپ پوچھے کہ یہ کون تھا تو میں کہوں گا کہ یہ بندہ مصر سے آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ ابھی آیا ہے اور ابھی واپس چلا گیا۔ تو یہ ممکن ہے۔ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ عین اسی وقت ایک بندہ مصر سے آئے، آپ سے بات کرے اور واپس چلا جائے؟ تو یہ ممکن ہے۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہوائی جہاز کے بغیر سفر کرتے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ حج کے دنوں میں حج کی جگہ پر دیکھتے ہیں، ہوتے یہاں ہیں اور نظر وہاں پر آتے رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خواب کے مشاہدے کے روح سے یہ کہنا کہ انہوں نے ٹکٹ طلب کیا تو یہ بندہ کہیں گڑبڑ کر گیا ہے۔ اس بندے کے لیے سارے انا للہ پڑھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیکی بھی بغیر اجازت کے نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ وہ نیکی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آج کل تہجد پڑھ رہا ہے، تو ایسی تہجد نہ ہی پڑھو جب تک کوئی بتانے والا نہ بتائے کہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے پڑھتے کہیں تمہارا دماغ ہی نہ چل جائے، کیونکہ تم ویسے بندے نہیں ہو جیسے تم کام کر رہے ہو۔ اگر دماغ چل گیا تو ایسے کام کر جاؤ گے جس سے بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے بہت لمبی چوڑی عبادت سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی صرف پڑھتا جا رہا ہے۔ نیکی کی ترویج بھی حکم سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم یا پیر کے حکم کے بغیر نیکی کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی پیر ہو کے یہ کہے کہ ہم الیکشن میں جیتنے والے ہیں اور اگر نہ جیتا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سارا فراڈ ہے، روحانیت ہوتی ہی فراڈ ہے، اس طرح بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس طرح اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ وہ جو لائلٹی بدلتے رہتے ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ادھر تھا اور وہ ادھر تھا، کبھی اس پارٹی میں اور پھر اس پارٹی میں، یہ بھی سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ وفاداریاں بدلنے والے ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ ملک کے اندر انتشار پیدا نہ ہو۔ ابھی ملک انتشار سے بچا ہوا ہے، ابھی خطرہ ہے۔ انتشار وہ پھیلاتا ہے جس کے پاس طاقت کی بجائے کمزوری آ رہی ہو۔ اگر ایک چھوٹی سی چیز ہو، مثلا سائیکل گم ہو جائے تو انسان کو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کا اس ملک پر قبضہ گم ہو جائے تو کیا بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟
پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس حکم پہ، اس ایک حکم پر کیا کیا ہو جاتا تھا، اور اب اگر وہ خط لکھے تو خط رجسٹری نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے نا۔ اگر یہ گرفتار ہو جائیں تو کھانا وہاں تک نہیں جا سکتا، کتنا فرق پڑ گیا۔ پہلے بچے کی آیا انگلینڈ اور فرانس سے آ سکتی تھی، اور اب خود دودھ دینا پڑ جاتا ہے، تو یہ بڑی معذولی ہے۔ پہلے بہت عزت تھی اور اب بہت معذولی ہے، تو اقتدار والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ کہیں اکڑ نہ جائیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ملک کو سلامت رکھے اور خیریت سے وقت پاس ہو، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات کئی گمراہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیر بھی اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ ممکن ہے پیر صاحب نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہو جو آپ کو پتہ نہ ہو، اخبار میں نہ آیا ہو۔ ممکن ہے کہ اس میں پیر صاحب کی رنجش کا کوئی واقعہ ہو۔ کسی کی نگرانی میں چلنے والا بالعموم محفوظ رہتا ہے، اور خود سری جو ہے یہ بالعموم تباہی ہوتی ہے، خود سر بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کسی قانون کو وائلیٹ کرے تو وہ قانون غلط نہیں ہو جائے گا، قانون تو یہی رہے گا کہ کسی کی اطاعت میں چلتے جاؤ۔ اگر کسی سے اطاعت وائلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا۔ کیا ایسے میں دعا کرنی چاہیے؟ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائے۔ اگر غلطی نہیں ہوئی تو لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بعض اوقات مشاہدے کی ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص روحانیت عمل رمل کا کام کرتے ہیں انہیں ابھی تک سیاست میں آنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، شاید سیاست میں آنے کا وقت نہیں آیا ہوگا۔ اگر بیان روحانی ہو اور پھر پورا نہ ہو تو پھر اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے یہ روحانی طور پر بتایا گیا ہے اور ایسا ہوگا، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی پیر صاحب کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو مشاہدہ اسی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ مشاہدے کو کسی سے مت بیان کرو، مشاہدے کے بیان میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو ایسا واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو۔ اگر بیان ہو گیا ہے تو پھر وہ شخص وضاحت کرے کہ ایسا کیوں ہے اور نتیجہ غلط کیوں ہے۔